بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ کل ہمارے چینل پہ ایک ویڈیو پبلش ہوئی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 27ویں جو رمضان کی شب ہے، یعنی جو شب قدر بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اذکار کیا کیا کریں، کیونکہ جو ویڈیو پبلش کی گئی تھی وہ ایک اپنے ایکسپیرینس پہ کی گئی تھی جو کہ میں خود کرتا رہا ایک بہت عرصہ، اور اللہ رب العزت کا احسان ہوتا رہا۔ آج سحری میں جب میں اپنے چینل کے میسیجز دیکھ رہا تھا تو ان میں ایک ایسا میسیج آیا کہ جس سے یقین کیجئے کہ ہم تو اپنی جگہ پر ساری رات عبادت کرتے ہی رہے، جتنی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، نوافل، دعائیں وغیرہ، اذکار جو بھی کرتے رہے، لیکن ایک میسیج ایک بہن کا ایسا آیا کہ جس نے یقین کیجئے کہ ہماری شب قدر کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ اور وہ میسیج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ناظرین، وہ میسیج یہ ہے، نام لیے بغیر آپ کمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہماری بہن ہے اور ہمارے چینل کو یہ باقاعدگی سے دیکھتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ جیسے بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، انہوں نے بالکل جیسے ہم نے بتایا تھا ویسے ہی اذکار کیے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا آپ سنیے ذرا، میسیج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فرماتی ہیں، السلام علیکم شاہد بھائی، آپ نے یہ جو سب کچھ پڑھنے کو بتایا میں نے پڑھا، مجھ پر وجد طاری ہو گیا تھا، میں اپنے آپ میں نہیں تھی، منہ سے اللہ اور حق اللہ کی آوازیں نکالنا شروع ہو گئیں، آنسو رک نہیں رہے تھے، اور یہ سب کیا تھا مجھے ضرور بتائیے۔ تو میں نے ان کو جو ہے وہ رپلائی کیا میسیج میں ہی، اور یقین کیجئے کہ رپلائی میں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپلائی کافی نہیں ہے، اسی لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میری طرف سے اس بہن کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی یہ جو صورتحال ہوئی، یقیناً یہ عبادت کی قبولیت اگر ہم یہ سمجھیں، دیکھیے عبادت کی قبولیت کی سند نہ ہوئی کوئی سرٹیفکیشن یہ نازل نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کا جسم کانپنا شروع کر دے، آپ کے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں بغیر کسی وجہ کے، رکت طاری ہو جائے، کچھ آپ کو ایسا لگے کہ اب آپ اپنے آپ میں نہیں ہیں، تو رونا وغیرہ شروع ہو جائے، کچھ ایسی صورتحال ہو جائے، یا آپ کا جسم بھی کانپنا شروع ہو جائے، جیسے ایک دم ہوتا ہے انسان کانپنا شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ جب سردی لگتی ہے، تو وہ کچھ آثار ہوتے ہیں کہ آپ کو شب قدر مل گئی ہے، لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ اس کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی، لیکن انسان کے اپنے جو جذبات ہوتے ہیں جس کو ملتی ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ اس کی حالت کیسے غیر ہوگی اور کیسے بدل گئی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہو گیا، میرے رب کریم کا یہ احسان ہو گیا کہ الحمدللہ رب العالمین ہماری اس بہن کو شب قدر ملی، اور اللہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہی ہو اور سچ ہو۔ تو میں یہ جب ذکر دینے والا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ ذکر کیا کیا دوں، کہاں سے دوں۔ ذکر تو بہت ہیں، لیکن احادیث مبارک میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہیں اور باقی جو ہیں کہ کون سی دعا کرنی چاہیے لیلۃ القدر کے لیے، وہ بھی میں نے دی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں تو ہمیشہ نوافل پڑھتا تھا، جب میں پردیس میں تھا تو میں نوافل پڑھتا تھا، 20 نوافل، اور ایک رکعت میں پڑھتا تھا سورہ الاخلاص 3 بار۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے ایک رکعت میں جب سورہ اخلاص 3 بار پڑھی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے پورا قرآن کریم پڑھا، آپ کو وہ ثواب مل گیا۔ آپ دوسری رکعت ہے، یا اگر آپ وائس ورثہ پہلی دوسری بھی کر سکتے ہیں، آپ نے 3 بار سورہ القدر پڑھنی ہے۔ تو سورہ القدر 3 بار کیوں؟ میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ سورہ القدر میں آپ دیکھیے تو لیلۃ القدر جو ہے وہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار آیا ہے سورت میں۔
تو 3 بار قرآن کریم کے جو حروف ہیں جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں ان ڈیپتھ، تو لفظوں کی تعداد سے مراد بھی کچھ خاص ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے بتایا تھا کہ لیلۃ القدر 3 بار لفظ آیا ہے، تو 3 بار ہی اس کی تلاوت کی جائے تو یقیناً وہ اپنے ایک خاص معنی رکھتی ہوگی۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ان چیزوں میں بعض دفعہ لاجک نہیں ہوتی ہے، کیا چیز کتنی بار۔ تو جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کو 7 بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دم ڈالنے کے لیے۔ اب غور کیجئے آیات پہ وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد جب گنی جاتی ہے تو اس کا نمبر 19 بنتا ہے، اور 19 جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹم ہے اللہ رب العزت کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں بھی بتایا کہ ہم نے دوزخ میں بھی 19 داروغہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس بہن نے یہ عبادت کی، اللہ رب العزت نے کرم کر دیا۔ اب ان کو مبارک ہے، ہم سب کی طرف سے، روحانی فیملی کی طرف سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے درجات بھی بلند کرے۔ جو انہوں نے دعائیں جس کے لیے مانگی ہوئی ہیں اللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور نہ ہم کوئی مولانا ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ کچھ ایسا ہمارا کوئی معاملہ ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ رکھتا ہے یہ میرے رب کریم جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت تک پہنچنے کی سیڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہماری جان مال، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ قربان۔ یہی 2 مطلب یہ ہے کہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہم کامیاب ہو جائیں، باقی سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 29 کی رات باقی ہے، آپ لوگ وہ بھی کیجئے، وہ بھی طاق راتوں میں سے ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ تو ویسے تو پورے رمضان ہی عبادت کرنی ہے۔ تو اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور جب بھی آپ دعا کریں پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کا پھر ایک خاص معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دعائیں کی گئی ہوتی ہیں وہ پہلے اپنے لیے قبول ہوتی ہیں۔ یہ میرے رب کریم کا ہے، جیسے ہم کسی دوسرے غریب کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، جب ہم اپنی جیب سے کسی دوسرے کے لیے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ میرے رب کریم کے کچھ ایسے اصول ہیں جنہیں اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہم اپنے رب کریم کو بھی سمجھ جائیں اور اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھی سمجھ جائیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب